بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے اور مسجد نبوی میں آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ ایسے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، بڑا وجیح، بڑا خوبصورت، خوب قامت، سفید بالوں کے اعتبار سے بزرگی نمایاں تھی، اور اس کی ایسی ہیبت یا رعب الہیہ تھا کہ لوگ اصحاب اس کو جگہ دیتے چلے گئے، اور وہ سب کے مجمع سے نکل کر بالکل پیغمبر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، چونکہ مدینے میں اتنی آبادی نہیں تھی تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کون دودھ بیچنے والا ہے، کون کھجور بیچنے والا ہے، سب جانتے تھے۔ تو یہ آنے والا کچھ اجنبی تھا اور کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ ایسے میں اللہ کے رسول نے سوال کیا، آنے والے سلام دعا کے بعد کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے اس سے پہلے بھی میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، آج بھی آنا پڑا، کچھ سوالات لے کر آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو میرے حسن سے پوچھ لو۔ اور حسن رسول خدا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ زمانہ وہ ہے جب مولا حسین یا تو دنیا میں ابھی آپ آئے ہی نہیں ہیں، یا اگر آ چکے ہیں تو اس موقع پر آپ وہاں موجود نہیں ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اب سفید بالوں والا، سفید داڑھی والا اور گود میں بیٹھے ہوئے 10 مہینے کے بچے سے سوال کرے، عجیب سی بات ہے۔ شاید اگر یہ جملہ میں یوں کہوں کہ ہم اور آپ کسی بڑے عالم کے پاس جائیں، بڑا مسئلہ لے کر، ہماری سفید داڑھی ہو چکی ہو، سفید بال ہو چکے ہو، اور وہ بزرگ عالم کہے اس سے پوچھ لو بچے سے، ہم کہیں گے نا شارجہ سے آئے ہیں، اتنا کرایہ خرچ کیا قبلہ، اس سے پوچھنا ہوتا تو آتے کیوں؟ اپنی چھٹیاں برباد کی ہیں، ورنہ کہیں گھومنے چلے جاتے، آپ کے پاس کیوں آئے؟ پیسے خرچ کیے اور آپ کے اس سے پوچھ لو بچے سے۔ لیکن یہ سوال کرنے والا مڑ گیا بچے کی طرف اور سوال پوچھا۔ اب چونکہ کسی روایت میں سوال اور جواب دونوں نہیں آئے، لیکن یہ آیا ہے کہ واقعہ پیش آیا، وہ سوال پوچھ چکا، جواب لے چکا، اور اب اٹھ کر اس نے اللہ کے رسول سے لی اجازت واپس جانے کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مطمئن ہو گئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جیسے آپ جواب دے کر مطمئن کرتے ہیں ایسا بچے نے مطمئن کر دیا ہے جیسا آپ جواب دیتے ہیں۔ کہاں ختمیہ مرتبت، 40 برس کے سن میں اعلان رسالت، اور 13 برس کے بعد پھر اعلان ہجرت، اور ہجرت کے بعد کا واقعہ، اور کہاں 10 مہینے کا شہزادہ۔ اللہ کے رسول کو سلام کر کے یہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، جانتے ہو یہ صاحب کون تھے؟ اب بڑی چیمہ گوئیاں تھیں، کون ہے یہ نہیں معلوم، کہاں سے آئے، قبیلہ کون سا ہے، محلہ کون سا ہے، ابا کون تھے ان کے؟ بھئی آپ اور ہم تو یہ خوب جانتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہم جو رہتے ہیں، اپنے اپنے وطن کی بات کریں، علاقوں کی بات کریں، تو چھوٹی بستیوں میں ہم تو ابا کو بھی جانتے ہیں اس کے، یہ کون صاحب ہیں؟ تب آپ نے فرمایا یہ نبی اللہ خضر علیہ السلام جو ہم سے سوالات پوچھنے آتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی اسے کہتے ہیں جو خضر کو نہ پہچانے، اور آل اسے کہتے ہیں جو خضر کو پڑھا دے۔ صحابیت کی پہچان اور ہے، آل کی شان اور۔ یہ خضر تھے کون؟ ان کا اصل نام کیا ہے؟ تالیہ۔ ایک لفظ تالی ہے، اس کے آخر میں لگائیں الف، نام کیا ہے؟ تالیہ بن مالکان۔ مالکان بیٹے تھے، الف رے فے شین خے دال۔ اب اس کو پڑھیں ارفا شا خد۔ وہ بیٹے سام کے جناب نوح کے بیٹے۔ خیر بہت ساری باتیں اس حوالے سے۔ تو آپ کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں سبزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان 4 انبیاء میں سے ہیں جو زندہ ہیں، اور ان 2 میں سے ایک جو زمین پر ہیں۔ آب حیات پیا ہے، اب تک زندہ ہے۔ کب پیا آب حیات؟ ذوالقرنین کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ موسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی، سورہ کہف، اور جب ذہن میں خیال کے علم خدا نے مجھے عطا کیا بہت ہے، تو خدا نے بھیج دیا جاؤ ہمارے اس بندے سے علم حاصل کرو۔ تو جو انبیاء کو پڑھائے وہ خضر،
اور جو آل محمد سے پڑھ کر جائے وہ خضر، یہ وہی خضر تو ہیں۔ اب جائیں مسجد کوفہ میں ایک مقام خضر ہے، مسجد سلام میں مقام خضر ہے، جہاں جہاں آل محمد کے مقامات ہیں وہاں خضر کا مقام ہے، اور آج بھی خضر حیات ہیں۔ آپ کے بچپن کے واقعات، کوئی در حسن سے خالی ہاتھ نہ گیا۔ اب آئیے، آپ نے اپنے کچھ کلمات مقدسہ میں کچھ تعارف کرایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کتاب بحر الانوار سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایھا الناس اعقلوا عن ربکم، لوگو اپنے رب کے بارے میں کچھ تو معرفت حاصل کرو۔ اعقلوا، الف عین قاف لام واو عقل سے نکلا وہ لفظ ہے، اعقلوا عقل سے۔ اے بندگان خدا، خدا کو عقل سے پہچانو۔ کیوں کہ ان اللہ عز وجل اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ امام نے اس آیت کو اپنے جملے میں اس طرح سے استعمال کیا کہ اپنے رب کو پہچانیے کہ آپ کا رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے منتخب کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر۔ ان میں سے بعض بعض کی ذریت ہیں اور اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا نحنو من ذریت آدم والاسرۃ من نوح والصفوۃ یا والصفوۃ من ابراہیم والسلالۃ من اسماعیل وآل محمد۔ ہماری پہچان یہ ہے، جب آدم سے چلے تو ذریت کہلائے، جب نوح میں پہنچے تو اسرت کہلائے، اسرہ مانے خاندان، جب ابراہیم میں پہنچے صفوت کہلائے، جب اسماعیل میں آئے تو نسل کہلائے، جب محمد میں آئے تو آل کہلائے۔ نحنو فیکم، ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں کالسماء اور رافعہ، جیسے بلند آسمان ہو، والارض المدحوۃ، جیسے بچھائی جانے والی زمین ہو۔ آسمان بھی ہم ہیں، زمین بھی ہم ہیں۔ قبلہ زمین کو ہلکا مت لیجئے، ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ایسا مجھے اس نے جملہ کہا کہ پیروں تلے زمین نکل گئی۔ زمین رہتی ہے تو انسان باقی رہتا ہے، ورنہ منہ کے بل گرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم آسمان رافع بھی ہیں، ہم زمین مدحوتہ بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والشمس الزاحیہ، ہم چمکنے والے سورج بھی ہیں۔ والشجرۃ الزیتونہ، ہم شجرہ زیتونہ بھی ہیں۔ کون سا شجرہ زیتونہ؟ جس کے زیت کو نبی کہتے ہیں، جس کی شاخ کو علی کہتے ہیں، قسم بخدا اس کے پھل کو آل کہتے ہیں۔ ہم اس کا پھل ہیں۔ جو بھی اس زیتون کے پتوں سے لپٹ گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے زیتون کے پتوں کو چھوڑ دیا وہ آتش جہنم میں برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس حسن کے جملے ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں جی بولنا نہیں آتا تھا۔ میرے مولا کے معجزات، کرامات اور تمام تر مشاہدات سب آپ نے سنے ہوئے۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں۔ حسن کون ہے؟ حسن وہ ہے کہ جو اختیار رکھتے ہیں اور اپنے اختیار کی بنیاد پر امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں، اور چاہیں تو عورت کو مرد کر دیں، اور چاہیں تو بے اولاد کو اولاد کی نعمت عطا کر دیں کہ آپ خدا کے دروازے ہیں۔ اور اسی خدا کے دروازے کی پہچان میلاد ایسے منائیے ماہ مبارک رمضان میں کہ پتہ چلے۔ اگر آپ کے اپنے گھر کوئی پہلی خوشی بیٹے کی ہوتی کیسا مناتے؟ ارے آپ تو پورا گھر سجا دیتے، روڈ پہ کھڑے ہو کے مٹھائی بانٹتے زبردستی۔ میرے گھر بیٹا
اللہ اکبر. اور اگر سیدہ کے گھر بیٹا ہوا ہے تو ایسی مرجھائی کو خوشی کیوں ہے؟ روزے کی تھکان ہو گئی. روزے کی تھکان سب اتر جائے گی اگر مومن کی شان سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ حق. تو یہ میلاد ایسے منانا چاہیے جیسے میلاد کا حق ہے. یاد رکھیے ہر مہینے کی 4 تاریخ مولا حسن کی مخصوص تاریخ ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر جو ایک سرخی ہوتی ہے اس کے ختم ہونے تک کا وقت امام حسن کا وقت ہے. یہ روز کی دوسری گھڑی ہے. پہلی گھڑی مولا علی کے نام سے ہے, دوسری گھڑی مولا حسن مجتبیٰ کے نام سے. ساعت اول ساعت دوم مہینے کی 4 تاریخ اور 118 آپ کے اس میں گرامی کے اعداد ہیں. دسترخوان امام کے نام سے لوگ سجاتے ہیں اور امام حسن کا دسترخوان مدینہ منورہ میں تو علماء نے جو خاص طریقہ بتایا رزق میں برکت کے لیے آپ سجائیں دسترخوان. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر کی سب سے پہلی دعوت عام امام حسن نے کی تھی اور امام حسن کے دسترخوان سے کوئی خالی بھوکا پیٹ خالی ہاتھ بھوکا پیٹ نہیں گیا. خالی ہاتھ مانگنے والا آیا تو 50,000 دے دیے. اس زمانے کے 50,000 اٹھانے کے لیے مزدور چاہیے تھا. آج کے تو 50 جیب میں آ جائیں گے. اس زمانے کے 50,000 اٹھانے مزدور چاہیے تھا. امام نے فرمایا مزدور لے کر آ. مزدور لے کر آیا. اب مولا کافی ہو گیا نا, اب مزدور کو پیسے کون دے گا؟ یہ 50 تو مولانا اس کو دے دیے. امام نے اپنے دوش پر سے چادر کو اتارا کہ یہ تیرا کرایہ ہے. ایسا ہے دینے والا, گھر تک پہنچانے کی ہوم ڈیلیوری. اور کیا میرے مولا کے شرائط سلوک میں, بس میں آخری جملہ مکمل کر رہا ہوں تاکہ بات وہاں تک پہنچ جائے. 5 ہیں, اب سب کو یاد ہونی چاہیے. یاد اگر نہیں ہے تو یاد کر لیں, امام آنے والے ہیں اور ایسی کلاس ہوگی کہ ہم سب کی کلاس ٹھیک ہو جائے گی. پھر جو ادھر نکل گئے, جو ادھر نکل گئے, جو ادھر نکل گئے, سب ٹھیک ہو جائیں گے کہ آنے والا کلاس دے گا سب کی. تو اب 5 شرائط سلو کی ہیں اور سلو پیغام ہے. یہ سلو نہیں ہے, سیز فائر ہے. اور تاریخ اسلام کا تیسرا سیز فائر ہے. یہ پہلا سیز فائر ہے حدیبیہ, دوسرا صفین کے میدان میں حکمین, تیسرا حاکم شام سے جنگ بندی کی شرائط. اور سیز فائر کی کیا اہمیت ہے وہ آپ جانتے ہیں آج کے, خاص طور سے کل کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے کہ کیا اہمیت ہے سیز فائر. اور سیز فائر جب ہوتا ہے 2 قوتیں آمنے سامنے. تاریخ شاہد ہے کہ صلح کی پیشکش امام کی نہیں تھی, حاکم شام کی تھی. اور صلح کی پیشکش وہ کرتا ہے جسے آگے مستقبل خوفناک دکھائی دے رہا ہو. پچھلا سیز فائر بھی وہیں سے ہوا تھا کہ پتھروں کو جزدان میں لپیٹ کر نیزوں پہ اٹھایا تھا کہ یہ قرآن بیچ میں آ گیا. یہ سیز فائر کا اسٹائل تھا. اب اسٹائل کیا ہے؟ کاغذ بھیج دیا, قلم بھیج دیا. حسن نے وہی کیا جو علی نے کیا تھا, حسن نے وہی کہ جو پیغمبر نے کیا تھا, اور اپنی دست مبارک سے شرائط کو تحریر کیا. شرط نمبر 1, حاکم شام کتاب خدا اور سنت رسول خدا کے مطابق حکومت کرے گا. اس کا مطلب حسن دے رہے تھے, وہ لے رہا تھا. دینے والا کل بھی کریم ہے اور لینے والے کل بھی فقیر تھے اور آج بھی فقیر ہیں. نمبر 1. نمبر 2, مولا کائنات کے نام کا جب بھی لیا جائے گا خطبوں میں, مسجدوں میں, درباروں میں, تو نہ سب ہوگا نہ شتم ہوگا, احترام سے نام لیا جائے گا. تیسرا, شرائط صلح میں امام کا جملہ کیا تھا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر چاہنے والے, ان سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. مولا کے چاہنے والے مومنین سب کے سب امن میں رہیں گے. چوتھی بات کہ کوفے کا بیت المال حسن مجتبیٰ کے اختیار میں رہے گا, اس کا حاکم شام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا.
5ویں اور آخری بات کہ حاکم شام کو اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. امام نے پچھلے سارے مسائل کو اس ایک شرط میں ایسا سیدھا کیا, اڑا کے رکھ دیا. آخری شرط یہ کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں بنائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ کہاں جائے گی حکومت؟ کہ واپس حسن کی طرف آئے گی. کمال کیا, اگر حسن نہ رہے تو حسین کی طرف آئے گی. اللہ اکبر. دینے والا مالک بن کے دے رہا ہے, لینے والا بطور امانت لے رہا ہے. اس لیے امانت مالک کی طرف واپس پلٹائی جاتی ہے, اور مالک کی مرضی ہے خود نہ رہے تو جس کو چاہے اپنا وصی بنا دے. بس پروردگار کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ الہی و سیدی و مولائی, امام حسن مجتبی وسیلہ بنتے کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ 4 شخصیات وسیلہ ہیں, رسول خدا, جناب سیدہ, مولا حسن, مولا حسین. 4 ایک دم.